نے تمہارا انتخاب ایک خاص مقصد کے لیے کیا ہے اور اسی مقصد کے تحت تمہیں یہاں کال کیا ہے۔ میں صرف کرسی پر بیٹھ کر حکم چلانے میں ہی ساری عمر صرف نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ بلیک ٹاپ کے پہلے سے موجود 8 سیکشنز کے علاوہ ایک اسپیشل سیکشن بنایا جائے جو براہ راست میری سربراہی میں کام کرے گا، اور میں نے آپ سب کو اس اسپیشل سیکشن کے لیے منتخب کیا ہے۔ اب آپ لوگ اسپیشل سیکشن کے ایجنٹ ہیں اور بریک اس سیکشن کا انچارج اور میرا نمبر 2 ہوگا۔ آپ کے آفس وغیرہ کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ کیا آپ میری سربراہی میں اسپیشل سیکشن میں کام کرنے پر رضامند ہیں؟ ماریا نے باری باری سب کے چہروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں آپ کی سربراہی میں کام کرنے پر فخر ہوگا مادام، سب نے بیک وقت جواب دیتے ہوئے کہا، اور ماریا کا چہرہ کھل اٹھا۔ اوکے، تو آج سے آپ بلیک ٹاپ کے اسپیشل سیکشن کہلائیں گے۔ آپ کو باقی سیکشنز کے ایجنٹ سے زیادہ اختیارات اور مراعات ملیں گی، لیکن کام کے سلسلے میں بھی آپ کو اپنے آپ کو اسپیشل ایجنٹ ثابت کرنا ہوگا مادام، ماریا نے کہا۔ یس مادام، آپ کو ہمارے کام سے کوئی شکایت نہ ہوگی، سب نے جواب دیا۔ اوکے، اب اپنے پہلے مشن کے سلسلہ میں تفصیلات سن لو۔ میں جب ماریا سیکشن کی چیف تھی تو سابق چیف اسٹین نے میرے ذمہ پاکیزہ سے ایک سائنسی فارمولہ لانے کا مشن سپرد کیا تھا جو میں نے وہاں سے حاصل کر لیا، اور اب اس پر ایک خفیہ لیبارٹری جو کہ کیوبک کے قصبے فاک میں ہے کام ہو رہا ہے۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس کو کسی طرح اس بات کی خبر ہو گئی کہ یہ فارمولہ یہاں پہنچ گیا ہے، چنانچہ یہ ٹیم ایک آدمی علی عمران کی رہنمائی میں یہاں پہنچی۔ اس ٹیم میں عمران کے علاوہ 4 مرد اور ایک سوئس نژاد عورت ہے۔ مردوں کے نام تنویر، صفدر، صدیقی اور نعمانی ہے، جبکہ عورت کا نام جولیا ہے۔ اس گروپ نے ہی چیف اسٹین اور ڈیفنس کی سیکرٹری رونالڈ پر تشدد کر کے یہ معلوم کر لیا کہ فارمولے پر جس لیبارٹری میں کام ہو رہا ہے وہ لیبارٹری فاک میں ہے۔ چنانچہ یہ گروپ وہاں ہمیشہ جرائم پیشہ افراد کے روپ میں پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے ٹامری کلب کے مالک ٹامری کو اغوا کر کے اس پر تشدد کر کے وہاں کے کسی جرائم پیشہ گروپ کا پتہ معلوم کیا، اور اب یہ سب اس جرائم پیشہ گروپ کے افراد کو ہلاک کر کے ان کا روپ دھار چکا ہے تاکہ وہ محفوظ رہ کر اس لیبارٹری کو ٹریس کر کے وہاں سے فارمولہ حاصل کر سکیں۔ ہم نے اس گروپ کا خاتمہ کرنا ہے۔ سابق چیف اسٹین اور ڈیفنس سیکرٹری رونالڈ کو بھی اس گروپ نے ہلاک کیا ہے۔ فاک میں بے شمار چھوٹے چھوٹے جرائم پیشہ گروپ ہیں۔ یہ بے حد چھوٹے گروپ ہیں جن کی سرگرمیاں فاک اور اس کی گرد و نواح تک ہی محدود رہتی ہیں۔ اب اسپیشل ایجنسی کے ذمہ یہ مشن ہے کہ ہم نے فاک جا کر وہاں اس پاکیزہ سیکرٹ سروس گروپ کو ٹریس بھی کرنا ہے اور ان کا خاتمہ بھی کرنا ہے، ماریا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یس مادام، ویسے اگر آپ چاہیں تو میں یہیں سے فون پر انہیں ٹریس کر سکتا ہوں، ایک ایجنٹ نے کہا تو ماریا چونک پڑی۔ باقی ساتھی بھی چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ کیسے مسٹر ریمزے؟ ماریا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مادام، میں فاک کا ہی رہنے والا ہوں اور بلیک ٹاپ میں آنے سے پہلے فاک کے ایک جرائم پیشہ گروپ سے میرا خاصا قریبی تعلق رہا ہے۔ آپ نے ٹامری کے متعلق بتایا ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس نے ٹامری سے فاک کے جرائم پیشہ افراد کے متعلق پوچھ گچھ کی ہے؟ تو میں ٹامری کو بھی جانتا ہوں، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ ٹامری کا تعلق فاک کے فریڈ گروپ سے رہتا ہے، اور فریڈ گروپ فاک کا خاصا فعال گروپ ہے۔ اس کا چیف فریڈ بھی میرا ذاتی دوست ہے، اس لیے ٹامری نے لازماً انہیں فریڈ کے متعلق ہی بتایا ہوگا۔ فریڈ ہنی مون بار کا مالک ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں فریڈ سے بات کر کے ابھی معلوم کر لیتا ہوں، ریمزے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے فریڈ کو بھی بھاری رشوت دے دی ہو، ان کے کسی آدمی نے فریڈ کا روپ دھار لیا ہو۔ کیا تم ایسے کسی آدمی کو جانتے ہو جو فریڈ گروپ میں تو شامل ہو لیکن غیر اہم ہو؟ وہ زیادہ درست طور پر بتا سکتا ہے کہ کیا یہ لوگ فریڈ گروپ میں شامل ہوئے ہیں یا اس سے ملے ہیں یا نہیں، ماریا نے کہا۔ یس مادام، ہنی مون بار کا مینیجر ناسکی ایسا آدمی ہے، ویسے وہ انتہائی لالچی آدمی ہے اور ساتھ ہی وہ خفیہ طور پر معلومات بھی فروخت کرتا ہے۔ اس نے ایک خفیہ گروپ بھی بنایا ہوا ہے، اگر اسے بھاری رقم دی جائے تو وہ ہمیں معلومات مہیا کر سکتا ہے، ریمزے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ ناسکی تمہیں صحیح معلومات دے گا؟ رقم کی کوئی بات نہیں، معلومات درست ہونی چاہیے، ماریا نے کہا۔ یس مادام، ناسکی اس معاملے میں انتہائی اصول پسند آدمی ہے، وہ رقم لے گا تو معلومات بھی درست دے گا، ورنہ سرے سے ہی انکار کر دے گا، اور میرا وہ اچھی طرح واقف ہے، وہ مجھے بلنکی کے جرائم پیشہ گروپ کا چیف سمجھتا ہے، ریمزے نے کہا۔ اوکے، میز پر فون موجود ہے، کرو اس سے بات، لیکن اس کے لاؤڈر کا بٹن بھی آن کر دو تاکہ گفتگو میں بھی سن سکوں، ماریا نے کہا، اور ریمزے نے میز پر موجود فون کو اپنی طرف کھسکایا، اس کے نیچے موجود سفید رنگ کے بٹن کو پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا، اور پھر ریسیور اٹھانے سے پہلے اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ اس کے بعد ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس ہنی مون بار، رابطہ قائم ہوتے ہی لاؤڈر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں ریمزے بول رہا ہوں، بلنکی سے مینیجر ناسکی سے بات کراؤ، ریمزے نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد لاؤڈر سے ایک مردانہ آواز برآمد ہوئی۔ ہیلو ناسکی بول رہا ہوں، مینیجر ہنی مون بار سے، لہجہ اسپاٹ ہی تھا۔ ریمزے بول رہا ہوں، بلنکی سے، ریمزے نے کہا۔ او تم، خیریت، کیسے فون کیا ہے؟ خلاف توقع، ناسکی نے اس بار بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ اگر بھاری رقم کمانے کے موڈ میں ہو تو بات کرو، ریمزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او ایک منٹ ہولڈ آن کرو، میں کال کو محفوظ کر لوں، دوسری طرف سے چونکے ہوئے لہجے میں کہا گیا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر ناسکی کی آواز سنائی دی۔ ہاں اب بتاؤ کس قسم کی معلومات چاہیے تمہیں؟ ناسکی نے کہا۔
ایک گروپ بلنکی سے فاق پہنچا ہے، اس میں ایک عورت اور 5 مرد ہیں۔ وہ کسی بھی قومیت کے ہو سکتے ہیں اور کسی بھی حلیوں میں ہو سکتے ہیں۔ اس گروپ نے بلنکی میں ٹامری سے فاق کے کسی مجرم گروپ کے لیے ٹپ لی ہے۔ اس نے ٹپ لی ہے اور میں جانتا ہوں کہ ٹامری کا تعلق تمہاری چیف فریڈ سے ہے، اس لیے یقیناً اس نے فریڈ کی ہی ٹپ دی ہوگی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ گروپ اس وقت کدھر ہے اور کس حیثیت میں ہے۔ معاوضہ تمہاری مرضی کا ملے گا، لیکن معلومات کی درستگی شرط ہے۔ ریمزی نے کھل کر بات کرتے ہوئے کہا، کیا تم $5000 دے سکتے ہو؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ناسکی نے کہا، مل جائیں گے۔ ریمزی نے ماریا کو اسبات میں سر ہلاتے ہوئے دیکھ کر فوراً جواب دیا، تو سنو، ایک عورت اور 5 مردوں کا گروپ فریڈ سے ملا تھا۔ یہ آج صبح کی بات ہے۔ فریڈ نے انہیں اپنی ایک خفیہ کوٹھی میں ٹھہرایا ہے۔ اس کوٹھی کا نمبر 12 ہے اور یہ زیرو ٹاؤن میں ہے۔ پھر فریڈ نے کلب میں آنے والے ایک شخص ہارکو کو تلاش کرایا اور اس کے بعد وہ ہارکو کو بھی وہیں ان لوگوں کے پاس چھوڑ آیا۔ یہ گروپ مقامی افراد پر مشتمل ہے۔ بس مجھے اتنی ہی معلومات ہے، ناسکی نے کہا۔ اب فریڈ کدھر ہے؟ ریمزی نے پوچھا۔ وہ اپنے محسوس جوے خانے میں ہے، ناسکی نے جواب دیا۔ اوکے، $5000 تمہیں مل جائیں گے، لیکن ہماری یہ گفتگو ٹاپ سیکرٹ ہی رہنی چاہیے۔ ریمزی نے کہا، میں جانتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ریمزی نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ویری گڈ ریمزی، تم نے واقعی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تم سب فوری طور پر تیار ہو کر ہیڈ کوارٹر کے اسپیشل ہیلی کاپٹر پر پہنچ جاؤ۔ میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گی۔ 1 گھنٹے بعد ہم فاق کے لیے پرواز کر جائیں گے، ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باقی ساتھی بھی اٹھے اور ماریا مڑ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پر جوش کے تاثرات نمایاں تھے۔ کمرے میں موجود صوفوں پر اس وقت عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ وہ سب مقامی میک اپ میں تھے۔ ان کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھی، شاید انہیں کسی کا انتظار تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد کمرے کے باہر قدموں کی آوازیں ابھریں تو وہ سب چونک پڑے۔ چند لمحوں بعد کمرے میں 2 آدمی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک لمبے قد کا اور دوسرے درمیانے قد کا تھا۔ یہ ہارکو ہے، مسٹر رچرڈ، یہ آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ لمبے قد والے نے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، شکریہ مسٹر فریڈ، اب آپ جا سکتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فریڈ سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مسٹر ہارکو، جیسا کہ آپ کو مسٹر فریڈ نے بتایا ہوگا، ہمارا تعلق فن لینڈ کی ایک سرکاری خفیہ ایجنسی سے ہے۔ فاق میں ایک لیبارٹری ہے جو خفیہ طور پر بنائی گئی ہے۔ اس میں حکومت فن لینڈ کا ایک انتہائی اہم پروجیکٹ مکمل ہو رہا ہے، لیکن حکومت کو خفیہ اطلاعات ملی ہے کہ اس لیبارٹری میں سائنسدان کے روپ میں ایکریمین ایجنٹ موجود ہیں جو اس اہم پروجیکٹ کے فارمولے کو کسی بھی وقت اڑا کر ایکریمیا پہنچا سکتے ہیں۔ لیبارٹری کا انچارج ڈاکٹر مورسن اور اس کا سیکیورٹی چیف انفاسو بھی ان لوگوں سے ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ مشن ہمارے سپرد کیا گیا ہے کہ ہم اس لیبارٹری کی خفیہ نگرانی کرتے رہیں تاکہ اگر کسی بھی وقت کوئی ایجنٹ وہاں سے فرار ہونا چاہے تو ہم اسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ لیبارٹری انتہائی خفیہ ہے اور اس کے اندر ایسی آلات نصب ہیں جن کی وجہ سے اس کے فرنٹ والے حصے کی طرف کسی کی موجودگی چیک کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اگر ہم وہاں گئے تو ہمیں فوراً چیک کر لیا جائے گا اور اس طرح دشمن ایجنٹ ہوشیار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح لیبارٹری کو اس طرح چیک کرتے رہیں کہ کسی کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ فریڈ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ اس قسم کی لیبارٹری کی تعمیر کے وقت اس کے لیے تعمیراتی سامان سپلائی کرتے رہے ہیں، اس لیے آپ کو یقیناً اس لیبارٹری کا مکمل محل وقوع بھی معلوم ہوگا۔ اگر آپ ہم سے تعاون کریں گے تو ہم اس کے لیے آپ کو آپ کی مرضی کا معاوضہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور بعد ازاں حکومت کی طرف سے آپ کو تعریفی سرٹیفکیٹ بھی مل سکتا ہے۔ عمران نے انتہائی نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، فریڈ نے آپ کو درست بتایا ہے جناب، میں واقعی اس لیبارٹری کو تعمیراتی سامان سپلائی کرتا رہا ہوں۔ میں آپ سے بغیر کسی معاوضے کے بھی تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ یہ سرکاری کام ہے۔ پارکو نے مسکراتے ہوئے کہا، او شکریہ، ہمیں آپ جیسے محب وطن شہری سے یہی امید تھی کہ آپ پہلے کاغذ پر اس لیبارٹری کا بیرونی نقشہ بنا کر دکھا سکیں گے تاکہ ہم درست طور پر چیکنگ کے لیے کوئی پوائنٹ تلاش کر سکیں۔ عمران نے کہا، جی ہاں، میں نے اس لیبارٹری کو مکمل طور پر دیکھا ہوا ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ لائیے کاغذ دیجیے، ہارکو نے کہا، اور عمران نے جیب سے ایک طے شدہ سفید کاغذ نکالا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ ساتھ ہی جیب سے قلم نکال کر بھی ہارکو کی طرف بڑھا دیا اور ہارکو نے جھک کر کاغذ پر نقشہ بنانا شروع کر دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد جب اس نے ہاتھ روکا تو کاغذ پر واقعی ایک وسیع و عریض عمارت کا نقشہ ابھر آیا تھا۔ گو یہ نقشہ رف تھا، لیکن بہرحال عمران کا مقصد حل ہو جاتا تھا اور پھر ہارکو نے اس کے مختلف پوائنٹس بنانے شروع کر دیے۔ تھینک یو، اب یہ نقشہ دیکھیے فاق کا اور اس پر اس لیبارٹری کو نشان کر دیجیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے نقشہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کاغذ اور نقشہ پہلے ہی فریڈ سے لے کر جیب میں رکھے ہوئے تھے اور ہارکو نے نقشے پر اس جگہ کو مارک کرنا شروع کر دیا جہاں پر خفیہ زیر زمین لیبارٹری موجود تھی۔ عمران کافی دیر تک اس سے سوال و جواب کرتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر ہارکو کا شکریہ ادا کیا اور ہارکو مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران کے اشارے پر تنویر اسے باہر چھوڑنے چلا گیا۔ ہارکو واقعی درست آدمی ثابت ہوا ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں اب لیبارٹری کا تو علم ہو گیا ہے، اب مسئلہ ہے وہاں سے فارمولہ حاصل کرنے کا اور اس لیبارٹری کو اڑانے کا۔ عمران نے کہا، لیبارٹری اڑانے کا کیا مطلب؟ کیا یہ ضروری ہے؟ ہمارا مقصد تو صرف فارمولہ حاصل کرنا ہے، جولیا نے چونک کر کہا۔
حالی فارمولہ واپس لے جا کر کیا کریں گے یہ لوگ جہاں اس پر کام کرتے رہیں گے؟ اس لیے فارمولے کو مزید محفوظ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ فارمولہ حاصل کر لینے کے بعد اس پوری لیبارٹری کو بھی اڑا دیا جائے اور وہاں موجود ہر آدمی کو بھی ختم کر دیا جائے، عمران نے کہا، اور اس بار سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ وہ تمہاری ماریا والی پلاننگ تو غلط ثابت ہوئی، اب وہ یقیناً ہمارا تعاقب بھی کرے گی، اسے ٹامری کی موت کا بھی علم ہو گیا ہوگا۔ اچانک جولیا نے چونک کر ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اچانک ماریا کا خیال آ گیا ہو۔ واہ کیا لفظ کہے ہیں تم نے، تمہاری ماریا، لطف آ گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ میں نے اسے تمہاری نہیں کہا، پلاننگ کو تمہاری کہا ہے، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، اور عمران نے اس طرح منہ لٹکا لیا جیسے جولیا کی اس وضاحت نے اسے شدید مایوس کر دیا ہو، اور اس کے اس انداز پر سب ساتھی بے اختیار مسکرا دیے۔ اسی لمحے تنویر بھی واپس آ گیا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، جولیا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تو کوشش کی تھی کہ اسی گردن میں ایسی ڈیپ پوائنٹ فٹ کر کے اس کے خیالات سے آگاہی حاصل کروں، شاید کوئی بہار آمیز فکرہ میرے خزاں زدہ کانوں میں بھی پہنچ جائے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اس قدر شرمیلی ہوگی کہ اپنے خیالات کو بھی مجھ سے چھپا لے گی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شرمیلی کیا مطلب؟ یہ مغربی لڑکی کیسے شرمیلی ہو سکتی ہے؟ جولیا نے کہا، تو اور کیا کہوں، ظاہر ہے شرم کے مارے ہی اس نے سب سے پہلے وہ ایس ڈی پوائنٹ گردن سے نکالا اور اسے ختم کر دیا، عمران نے کہا، اور اس بار باقی ساتھیوں کے ساتھ ساتھ جولیا بھی ہنس پڑی۔ اب یہاں بیٹھ کر ہم صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے یا مشن بھی مکمل کرنا ہے؟ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے عمران کی بات پر جولیا کو ہنستے دیکھ کر اس کا موڈ آف ہونا ہی تھا۔ ہاں عمران صاحب، تنویر درست کہہ رہا ہے، اب جب کہ اس لیبارٹری کا محل وقوع معلوم ہو گیا ہے ہمیں فوری طور پر مشن شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ ماریا یقیناً خاموش نہ بیٹھی ہوگی، صفدر نے کہا۔ اس وقت تو وہاں جانا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، ہمیں رات کو وہاں جانا پڑے گا، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں صرف لیبارٹری کے محل وقوع کا علم ہوا ہے، لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات تو آف نہیں ہو گئے، اور وہ سیکیورٹی انچارج انفاسف وہاں ہمارے استقبال کے لیے پھولوں کے ہار لیے تو نہ کھڑا ہوگا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور سب ساتھیوں کے ہونٹ بھیج گئے۔ لیکن اگر یہ بات ہے تو پھر رات کو ہم وہاں جا کر کیا کر لیں گے؟ کیا رات کو حفاظتی انتظامات آف ہو جاتے ہیں؟ جولیا نے کہا، نہیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ ہمیں کوئی خاص پلاننگ کرنی پڑے گی۔ ایک منٹ میں ذرا اس ماریا کے بارے میں معلوم کر لوں کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے، عمران نے کہا، اور سامنے میز پر رکھے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے پہلے بلنکی کے کوڈ نمبر ڈائل کیا اور پھر دوسرے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، کون صاحب بول رہے ہیں؟ ایک آواز سنائی دی۔ فرائڈ سے بات کراؤ، میں چیف آف سیکرٹ سروس بول رہا ہوں، عمران نے ایک راحت لہجے میں کہا، اور یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد ایک اور آواز سنائی دی۔ فرائڈ بول رہا ہوں، کون صاحب بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، اور عمران آواز پہچان گیا کیونکہ وہ پہلے چکر میں جب وہ ٹائیگر کے ساتھ بلنکی آیا تھا تو اس نے فرائڈ سے معلومات حاصل کی تھیں، چونکہ اسے معلوم تھا کہ فرائڈ ماریا کے سیکشن کا انچارج ہے، اور اس نے وہاں کوٹھی میں موجود فون پر لگی ہوئی چٹ پر فون نمبر پڑھ لیا تھا، اس لیے یہ نمبر اس کی یادداشت میں موجود تھا۔ چیف آف سیکرٹ سروس بول رہا ہوں، آپ کی سیکشن انچارج مادام ماریا سے بات کرنی ہے، کیا آپ ان کا کوئی نمبر بتا سکتے ہیں؟ عمران نے کہا، او سر، مادام ماریا اب ہمارے سیکشن کی انچارج نہیں رہی، اب ہمارے سیکشن کا انچارج ہسکی ہے، مادام ماریا تو اب بلیک ٹاپ کی چیف بن چکی ہیں، وہ اب ہیڈ کوارٹر میں ہوں گی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران فرائڈ کی بات سن کر چونک پڑا۔ او ٹھیک ہے، اٹ از ایمرجنسی، ہیڈ کوارٹر کا فون نمبر کیا ہے؟ عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے ایک فون نمبر بتا دیا گیا۔ تھینک یو مسٹر فرائڈ، عمران نے کہا، اور ہاتھ بڑھا کر اس نے کیڈل دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ جب فون میں ٹون آ گئی تو اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایک محتاط سی آواز سنائی دی۔ چیف آف سیکرٹ سروس بول رہا ہوں، چیف آف بلیک ٹاپ مادام ماریا سے بات کراؤ، عمران نے کہا۔ او سر، وہ تو ہیڈ کوارٹر میں موجود نہیں ہیں، آپ ان کی سیکرٹری سے بات کر لیں، میں ان سے آپ کی کار ملا دیتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، سیکرٹری ٹو چیف بول رہی ہوں، چند لمحوں بعد فون سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ چیف آف سیکرٹ سروس اسپیکنگ، مادام ماریا سے فوری اور ایمرجنسی بات کرنی ہے، کیا آپ ان سے کسی طور رابطہ کرا سکتی ہیں؟ عمران نے کہا، سوری سر، مادام ابھی اپنے اسپیشل ایجنٹس کے ساتھ ہیلی کاپٹر پر فاق روانہ ہو گئی ہیں، اس لیے فوری طور تو ان سے بات نہیں ہو سکتی، دوسری طرف سے سیکرٹری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ فاق قصبے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہاں وہ کیا کرنے گئی ہیں؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے تو سر معلوم نہیں، انہوں نے اچانک مختلف سیکشنز کے 10 ایجنٹس کو کال کیا، ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور پھر سرکاری طور پر انہیں اسپیشل ایجنٹس کا اعلان کرنے کے بعد انہوں نے ہیلی کاپٹر کو فاق جانے کے لیے تیار کرنے کا حکم دیا، اور پھر وہ ان اسپیشل ایجنٹس کے ساتھ فاق روانہ ہو گئی ہیں۔ آپ اپنا نمبر بتا دیں، جیسے ہی مادام کی کال آئی میں انہیں آپ کی کال کے متعلق بتا دوں گی، سیکرٹری نے انتہائی مدبانہ لہجے میں کہا۔ ہیلی کاپٹر میں ٹرانسمیٹر ہوگا، اس کی فریکوینسی بتا دو، میں وہ ٹرانسمیٹر پر ان سے بات کر لوں گا، عمران نے کہا۔ یس سر، ایک منٹ میں معلوم کر کے بتاتی ہوں، سیکرٹری نے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد اس کی آواز دوبارہ سنائی دی اور اس نے ایک محسوس فریکوینسی بتا دی۔ عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور اٹھ کر تیزی سے چلتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر میز پر رکھا اور اس پر سیکرٹری کی بتائی ہوئی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔
हेलो चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस कॉलिंग चीफ ऑफ ब्लैक टॉप मादाम मारिया ओवर। इमरान ने बार बार कॉल देनी शुरू कर दी। यस मारिया अटेंडिंग यू। आपने मेरी ये इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी कहाँ से मालूम कर ली है? ओवर। ट्रांसमीटर से मारिया की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। आपके हेडक्वार्टर से मादाम मुझे इतला दी गई है कि आप फाक कस्बे में जा रही हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूँ क्योंकि मेरी सर्विस भी फाक कस्बे में काम कर रही है। ओवर। इमरान ने जवाब दिया। आपकी सर्विस फाक कस्बे में काम कर रही है? क्या मतलब? क्या आपने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का सुराग लगा लिया है? ओवर। मादाम मारिया की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। मादाम ना सिर्फ सुराग लगाया है बल्कि हम तो उन्हें गिरफ्तार करके भी हेडक्वार्टर ले आ रहे हैं। इमरान ने कहा। ओ, आपने उन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया है? ओवर। मादाम का लहजा ऐसा था जैसे उसे इमरान की बात पर सिरे से यकीन ही ना आया हो। फाक कस्बे की लेबर कॉलोनी से मादाम, वो वहाँ छुपे हुए थे। ओवर। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेबर कॉलोनी में क्या आपने चेक कर लिया है कि वाकई आपने दुरुस्त लोगों को गिरफ्तार किया है? ओवर। मादाम ने इस बार कदरे तंजिया लहजे में कहा। वो अब हेडक्वार्टर पहुंचने ही वाले होंगे। मुझे इतला दी गई थी, मैंने सोचा कि आपको भी इतला कर दूं कि अब आपके वहां जाने की ज़रूरत नहीं है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। आपके आदमियों ने गलत आदमियों पर हाथ डाला है। वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ग्रुप लेबर कॉलोनी में नहीं है और ये बात हतमी है। ओवर। मादाम मारिया ने कहा। फिर आपको गलत इतला दी गई होगी। बहरहाल उन लोगों के यहाँ पहुँचने पर मुकम्मल तस्दीक हो जाएगी। इसके बाद मैं आपसे दोबारा बात करूँगा। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसका मतलब है उसे फाक में हमारी मौजूदगी का इल्म हो गया है और वो यहाँ आ रही है। जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। जाहिर है जब लेबॉर्ट्री यहाँ है तो हमने यहीं आना था। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और जूलिया ने भी इस बात में सर हिला दिया। फाक छोटा सा कस्बा है, इसलिए हो सकता है ये लोग हमें यहाँ ट्रेस कर लेने में कामयाब हो जाएं। हमें इस सिलसिले में ज़रूर सोचना चाहिए। सफदर ने कहा। मैं एक और बात सोच रहा हूँ, अगर उन्हें यहाँ ट्रेप कर लिया जाए तो फिर हम मारिया के जरिए लेबॉर्ट्री को ओपन करा सकते हैं क्योंकि अब मारिया ब्लैक टॉप की चीफ बन चुकी है। इमरान ने कहा। क्या मतलब? किस तरह ट्रेप किया जाए उसे? जूलिया ने कहा। ये लोग हेलीकॉप्टर पर आ रहे हैं और फाक एक छोटा सा कस्बा है जिस कोठी में हम रह रहे हैं उसके ऊपर में पहाड़ी सिलसिला मौजूद है जहां से इस हेलीकॉप्टर को कहीं भी उतरते हुए चेक किया जा सकता है। फिर जहां ये लोग उतरे वहां उन पर रेड करके उसे मारिया और उसके साथियों को अगवा कर लिया जाए। इनमें से जो लोग हमारी कदोकामत के हों उनका रूप हम धार लें और जूलिया पर मारिया का मेकअप कर दिया जाए। उसके बाद हम लेबॉर्ट्री की हिफाजत का बहाना बनाकर लेबॉर्ट्री में दाखिल होने का स्कोप पैदा कर सकते हैं। इमरान ने कहा। लेकिन हमारी यहाँ से निकलने और फिर पहाड़ी पर चढ़ने से पहले अगर हेलीकॉप्टर उतर गया तो फिर हम उन्हें कैसे तलाश कर सकेंगे? इसलिए मेरा ख्याल है कि हम इंतज़ार कर लें, फिर 2-3 घंटों बाद मुख्तलिफ मेकअप में बिखर कर कस्बे के होटलों, बारों और गलियों में चेकिंग करें तो कम अज़ कम इस मारिया को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। सफदर ने जवाब देते हुए कहा। मारिया को चेक करने के लिए उस फ्रेड को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो खासा बाहबर आदमी है। तनवीर ने राय देते हुए कहा। फ्रेड का ताल्लुक टामरी से है और हम भी टामरी के हवाले से ही उससे मिले हैं, जबकि टामरी उस मादाम मारिया का मातहत रहा है। इसलिए कहीं ये मारिया यहाँ आकर उस फ्रेड के जरिए हमें ही ट्रेस ना कर ले। जूलिया ने कहा तो इमरान समेत सब साथी बेएहतियात चौंक पड़े क्योंकि जूलिया की बात में वजन था। जूलिया की बात वाकई तशवीशनाक है। इसका फौरी तौर पर यही हल हो सकता है कि हम नए मेकअप करके कस्बे में बिखर जाएं। इस तरह अगर मारिया को इस कोठी का भी इल्म हो गया तो वो हमें जहां ना पास करेगी और हम भी आसानी से उसे ट्रेस कर लेंगे। सफदर ने कहा। लेकिन बहरहाल ये कस्बा है, यहाँ अजनबियों को बहुत जल्द मार किया जा सकता है। इस तरह हमारा कोई भी आदमी मशकूक होकर उनके हाथ पर चढ़ सकता है। नोमानी ने कहा। तो इसका एक और हल है कि साथ वाली कोठी के सामने किराए के लिए हाली का बोर्ड मौजूद है। इसका मतलब है कि ये कोठी हाली है। अगर हम खामोशी से उस साथ वाली कोठी में शिफ्ट हो जाएं तो वहाँ से चेकिंग भी हो सकती है कि मारिया अपने साथियों समेत इस कोठी को ट्रेस कर सकती है या नहीं। और अगर वो ट्रेस कर भी ले तो फिर जैसे ही वो यहाँ रेड करे उन लोगों पर बेहोश कर देने वाली गैस के फायर खोलकर उन पर काबू पा सकते हैं। और अगर रात तक वो यहाँ नहीं पहुंची तो इसका यही मतलब होगा कि वो ये कोठी ट्रेस नहीं कर सकी। इसलिए हम फ्रेड को इस्तेमाल करके उसे ट्रेस करा सकते हैं क्योंकि मादाम मारिया गोल्डन गर्ल के रूप में टामरी को कंट्रोल करती रही है और टामरी ने मुझे बताया था कि गोल्डन गर्ल उर्फ डबल जी उसे फ़ोन पर ही हिदायत देती है और वो उसके सामने कभी नहीं आई। इसलिए यकीनन टामरी उसकी मारिया वाली हैसियत से वाकिफ़ ना था और जब टामरी वाकिफ़ ना था तो फ्रेड तो बहरहाल कस्बे में रहता है, वो उससे कैसे वाकिफ़ हो सकता है? इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। और बाकी साथी भी उसकी राय से मुत्तफिक हो गए और फिर थोड़ी देर बाद वो सब कोठी से महसूस असलहा लेकर खामोशी से दरमियानी दीवार फांद कर साथ वाली कोठी में शिफ्ट हो चुके थे। क्योंकि कोठी चूँकि 2 मंजिला थी इसलिए वो सब दूसरी मंजिल की फ्रंट खिड़कियों की ओर पे होकर बैठ गए थे ताकि असल रिहाइश का और बाहर के इलाके को आसानी से कवर किया जा सके। चूँकि रात पड़ने में भी 5-6 घंटे रहते थे इसलिए उन्हें मालूम था कि उन्हें बहरहाल 5-6 घंटों तक इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ ही उन्हें यकीन आ गया था कि अगर मारिया और उसके साथियों ने कोठी पर रेड किया तो वो यहाँ से आसानी से उन्हें बेहोश कर लेंगे। बड़े हेलीकॉप्टर में पायलट सीट के साथ मारिया बैठी हुई थी जबकि उसके साथ 10 साथी उगबी सीटों पर मौजूद थे। पायलट का ताल्लुक ब्लैक टॉप के हेडक्वार्टर से था और वो सब इमरान और उसके साथियों को घेरने और उन्हें कवर करने के लिए कोई फुल प्रूफ प्लानिंग बनाने के लिए डिस्कशन में मसरूफ थे
کہ اچانک ٹرانسمیٹر پر کال آنی شروع ہو گئی اور ماریا اور اس کے ساتھی چونک پڑے۔ ہیڈ کوارٹر سے کال ہوگی کیونکہ وہی آپ کی اسپیشل فریکوینسی سے واقف ہے۔ عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے گریگ نے کہا، ہاں اسی لیے میں نے ہیلی کاپٹر کے ٹرانسمیٹر پر اپنی اسپیشل فریکوینسی ایڈجسٹ کرا لی تھی تاکہ ہیڈ کوارٹر کسی بھی معاملے میں فون سے فوری طور پر رابطہ قائم کر سکے، ماریا نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کیا، لیکن دوسرے لمحے جب ٹرانسمیٹر سے فن لینڈ سیکرٹ سروس کی چیف کی آواز سنائی دی تو ماریا سمیت اس کے سب ساتھی بے اختیار اچھل پڑے۔ سیکرٹ سروس کے چیف کی کال تو انہیں تصور بھی نہ تھا، اور جب سیکرٹ سروس کے چیف نے دعویٰ کیا کہ اس نے فاق سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے تو حیرت سے ان کے چہرے واقعی بگڑ سے گئے۔